آج آپ کی خدمت میں 3 اعمال پیش کرنے ہیں جو رزق کے حوالے سے ہیں، مال و دولت میں اضافے کے حوالے سے ہیں۔ ایک عمل ہے جو آپ ہر ہفتے کر سکتے ہیں، اور ایک عمل ہے جو آپ نے زندگی میں ایک بار کرنا ہے، اور دوسرا عمل اس سال کے بعد ایک بار کیا جاتا ہے۔ دوسرا عمل جو رزق میں، مال میں، دولت میں، عزت میں اضافے کے لیے، خیر و برکت کے لیے، اور یہ بڑا معروف عمل ہے، اور خاص یہ سلسلہ قادریہ کا عمل ہے، اور یہ ایسا عمل ہے جو زندگی میں صرف ایک بار کر لیا جائے تو یہ کافی ہوتا ہے، اور یہ عمل صرف آج ہی کیا جا سکتا ہے، یا پھر اس کا جو دن ہے وہ آپ کو 1 سال کے بعد دوبارہ ملے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو ہماری بہت ہی خاص ہے۔ رزق، مال و دولت میں اضافے، برکت اور جتنی بھی آپ کی حاجات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے یہ عمل ہے، اور یہ ایسا عمل ہے جو شخص اس عمل کو صرف زندگی میں ایک بار کر لیتا ہے، یہ عمل اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ ایسا عمل ہے جو آپ نے زندگی میں صرف ایک بار کرنا ہے، اس کے بعد پوری زندگی تک آپ کو اس کی برکات اور اس کی فضیلت اور اس کی تاثیر آپ کو ملتی رہے گی۔ تو میرا یہ مشورہ ہے اور میری یہ ریکویسٹ ہے کہ جو بھی اس عمل کو پڑھے یا اس کو سنے وہ زندگی میں ایک بار یہ عمل لازمی کرے، اور اگر ہو سکے تو پھر اس کو جاری رکھے، لیکن پھر بھی یہ یعنی روزانہ کرنے والا عمل نہیں ہے۔ آپ اس کو مہینے بعد بھی کر سکتے ہیں، سال کے بعد بھی کر سکتے ہیں، اور آپ اس کو ہفتے کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ اب اس کا طریقہ کار کیا ہے اور سب سے افضل ترین دن کون سا ہے؟ تو آج ماہ ربیع الاول شریف کی 3 تاریخ ہے، اور آج جمعرات کا دن ہے۔ تو آج کی جو جمعرات ہے یہ 9 چندی جمعرات ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں ماہ ربیع الاول شریف کی فضیلت تمام مہینوں سے زیادہ ہے، یہاں تک کہ ماہ رمضان سے بھی زیادہ ہے، اور ان کی راتوں کی جو خاص رات آقا علیہ السلام کی ولادت کی ہے اس کی فضیلت شب قدر سے بھی زیادہ ہے، کیونکہ اس ماہ مبارک میں حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے۔ جس مہینے میں آقا علیہ السلام تشریف لائے ہیں وہ مہینہ تمام مہینوں کا سردار ہے۔ اگر آپ تشریف نہ لاتے تو نہ ماہ رمضان ہوتا، نہ قرآن ہوتا، نہ ایمان ہوتا، نہ کوئی مسلمان ہوتا، بلکہ کائنات کی کوئی شے نہ ہوتی۔ تو جس ذات کی وجہ سے کل کائنات ہے وہ ذات اس ماہ مبارک میں تشریف لائی ہے، اس لیے اس کی فضیلت تمام مہینوں، تمام دنوں اور راتوں سے زیادہ ہے۔ تو آپ اگر آج ہی اس عمل کو کرتے ہیں تو یہ سب سے بہترین ہے، لیکن اگر کوئی اس عمل کو بعد میں سنتا ہے یا اس کو بعد میں کرتا ہے وہ جب چاہے اس کو کر سکتا ہے، انشاءاللہ اس کی برکت اور اس کے فیوزوں کا برکات اس کو مکمل اور کامل ملیں گے۔ تو 3 اعمال میں نے آپ کی خدمت میں آج عرض کرنے ہیں۔ ایک ہے جو مال و دولت میں، رزق میں اضافے کے لیے ہے، اور دوسرا ہے خیر و برکت کے لیے، اور تیسرا ہے آپ کے پیسے، مال، دولت کی حفاظت کے لیے۔ تو کرنا کیا ہے؟ پہلا جو عمل ہے وہ ایک ایسا عمل ہے، اور یہ تینوں اعمال ہی بے مثال ہیں، یعنی لا ریب ہیں، اور ایسے اعمال ہیں کہ جو بندہ ان کو کر لیتا ہے پھر اس کو کسی دوسرے عمل کی حاجت نہیں ہوتی۔ آج آپ کی خدمت میں 3 اعمال پیش کرنے ہیں جو رزق کے حوالے سے ہیں، مال و دولت میں اضافے کے حوالے سے ہیں۔ ایک عمل ہے جو آپ ہر ہفتے کر سکتے ہیں، اور ایک عمل ہے جو آپ نے زندگی میں ایک بار کرنا ہے، اور دوسرا عمل بھی ویسا ہی ہے جو کہ سال کے بعد ایک بار کیا جاتا ہے۔ تو پہلا عمل وہ عمل ہے جو مسلسل 3-4 سالوں سے کم از کم میرے عمل میں ہے، اور میں اس کو کر رہا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ ہر ہفتے یہ عمل میں کر سکوں۔ بعض دفعہ لیٹ بھی ہو جاتی ہے، رہ بھی جاتا ہے، لیکن مجھے اس کا افسوس ہوتا ہے، لیکن میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ عمل کسی بھی صورت میں
چھوٹے نہ اور میں یہ کر لوں۔ اس کی برکات بہت زیادہ ہیں جو میں نے دیکھی ہے، جو میں نے محسوس کی ہے۔ چاہتا تھا کہ میں ان کو بیان کروں، لیکن وقت کی وجہ سے وہ میں بیان نہیں کر رہا، صرف آپ کو وظیفہ پیش کر رہا ہوں۔ آپ اس کو کریں گے تو آپ خود ہی دیکھ لیں گے، یا جب آپ اس کو سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ وظیفہ کتنا باکمال ہے۔ اور جب میں نے اس کو پڑھا تھا سب سے پہلی مرتبہ، تو اس کے ساتھ یہی لکھا تھا یہ ایسا عمل ہے جو بندہ زندگی میں ایک بار کر لیتا ہے، اس کی اتنی برکات ہیں وہ شخص 2 گھروں کا خرچہ بھی اٹھا سکتا ہے۔ یعنی ہمارے ہاں تو یہ مسئلہ ہوتا ہے، ہم ایک ہی گھر کا خرچہ نہیں اٹھا پاتے، لیکن جو شخص یہ عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں، اس کے مال میں، اس کی دولت میں اتنا اضافہ فرماتا ہے، اتنی برکت عطا فرماتا ہے، وہ اپنے گھر کے ساتھ کئی اور لوگوں کے گھروں کے اخراجات کو بھی پورا کر سکتا ہے۔ تو یہ عمل بہت ہی آسان ہے۔ اور اس کے بعد پھر میں نے اس کو کئی بار کئی کتابوں میں پڑھا، کئی لوگوں سے سنا، لیکن جو اس عمل کو کرے گا وہی اس کے کمال کو پائے گا، اور جو نہیں کرے گا وہ یقیناً محروم رہے گا۔ عمل یہ آپ نے جمعرات کو کرنا ہے۔ اگر نوچندی جمعرات مل جائے تو کیا کہنے ہیں، اگر نوچندی جمعرات نہیں ملتی تو کوئی بھی جمعرات ہو آپ اس پہ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ یعنی یہ عمل جمعرات کا ہے، جمعرات کے دن، یعنی آج جمعرات ہے تو آج مغرب کے بعد آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، عشاء کے بعد آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، اگلے دن جمعے کے دن آپ فجر کے بعد کر سکتے ہیں، جمعے کے بعد کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ عصر کے بعد مغرب سے پہلے تک آپ کر سکتے ہیں۔ یعنی یہ جمعرات کی مغرب کے بعد سے لے کر جمعے کے دن مغرب کی نماز سے پہلے تک یہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ 24 گھنٹوں میں جب بھی آپ کے پاس وقت ہو آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور انشاءاللہ اس کی برکات آپ کو ملیں گی۔ عمل کیا ہے؟ سب سے پہلے تو آپ اگر ممکن ہو تو 2 رکعت نماز حاجت پڑھیں، اور اس کے بعد باوضو پاک صاف خوشبو لگا کر آپ نے جائے نماز پہ یا مسجد میں یا گھر میں آپ نے بیٹھ جانا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ کم از کم درود تاج پڑھنا ہے، اور درود تاج پڑھنے کے بعد درود تنجینہ اگر آپ کو آتا ہے تو وہ بھی باکمال ہے، اس کی بھی بہت زیادہ برکات ہیں، تو درود تاج بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر وہ نہیں پڑھ سکتے تو اس عمل کا جو خاص درود ہے وہ درود تنجینہ ہے۔ انشاءاللہ درود تنجینہ کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے، اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو یہ بھی بڑا باکمال ہے۔ تو آپ نے 3 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے دعا ہے اللہم انت المغنی وانا الفقیر فمن ید الفقیر الا المغنی، اے اللہ تو غنی ہے، مغنی ہے یعنی غنی کرنے والا ہے، اور میں فقیر ہوں، اور فقیر غنی کے علاوہ کس کو پکار سکتا ہے۔ تو یہ اس کا ترجمہ ہے۔ اس کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اسم اعظم اللہ تعالیٰ کے 2 نام یا غنی یا مغنی، ان 2 ناموں کو آپ نے 1100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد جب آپ 1100 مرتبہ پڑھ دیں گے تو پھر آپ نے 3 دعائیں ہیں، 3 آیات ہیں، 3 چیزیں ہیں جن کا ایک مجموعہ بنایا گیا ہے، اور اس کو بہت سارے مشائخ نے ذکر کیا ہے، بہت ساری کتابوں میں یہ موجود ہے۔ آپ سب سے پہلے سوم کلمہ پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور پھر آپ سورہ بقرہ کی آیت وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون، یہ پڑھیں گے۔ اور اس کے بعد بڑی معروف دعا ہے، بہت سارے لوگ اس دعا کے اعمال اور وظائف کرتے ہیں، یا غیاثی عند کل کربۃ ومجیبی عند کل دعوت ومعاذی عند کل شدۃ ومونسی عند کل وحشۃ ورجائی حین
तनक़तिउ हिलती या गयासी। ये दुआ बहुत आसानी से मिल जाती है। तो ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो एक एक अगर इंसान आप अमल करता है तो वो इंसान के लिए काफ़ी हो जाता है। लेकिन आपने इन तीनों को मिलाकर यानी सोम कलमा, सूरह बकरा की आयत और फिर दुआ या गयासी, इनको आपने इकट्ठा मिलाकर पढ़ना है तो ये आपका एक इसम बनेगा, एक दुआ बनेगी। और इस तरह आपने इसको 70 मरतबा पढ़ना है। तो पहले 3 मरतबा दुरूद तर्जीना, फिर 100 मरतबा अल्लाहुम्मा अंतल मुगनी व अनल फ़कीरु फमन यदुल फ़कीरु इल्लल मुगनी, और फिर या गनियु या मुगनियु 1100 मरतबा, और फिर सोम कलमा, सूरह बकरा की आयत और या गयासी दुआ, इसको आपने 70 मरतबा पढ़ना है। और फिर आपने 3 मरतबा दुरूद तर्जीना पढ़ना है। तो ये आपका अमल मुकम्मल हो जाएगा। इस अमल को आप ज़िंदगी में एक बार भी कर सकते हैं, किसी भी नौचंदी जुमेरात को कर सकते हैं, और अगर मुमकिन हो तो हर जुमेरात को ये अमल करें तो इंशाल्लाह चंद ही हफ्तों के बाद आपको इसके असरात नज़र आना शुरू हो जाएंगे। और ऐसी अल्लाह ताला की तरफ से बरकत होगी कि आप देख कर हैरान रह जाएंगे अल्लाह ताला आपकी कैसे मदद फरमाता है। दूसरा अमल जो रिस्क में, माल में, दौलत में, इज़्ज़त में इजाफे के लिए, खैर व बरकत के लिए, और ये बड़ा मारूफ अमल है और ख़ास ये सिलसिला कादरिया का अमल है। और ये ऐसा अमल है जो ज़िंदगी में सिर्फ़ एक बार कर लिया जाए तो ये काफ़ी होता है। और ये अमल सिर्फ़ आज ही किया जा सकता है, या फिर इसका जो दिन है वो आपको 1 साल के बाद दोबारा मिलेगा, क्योंकि ये अमल माह रबीउल अव्वल शरीफ में किया जाता है। और माह रबीउल अव्वल शरीफ की 9 चंदी जुमेरात को ही किया जाता है। तो आज माह रबीउल अव्वल शरीफ की 9 चंदी जुमेरात है। तो आज अगर आप इस अमल को करते हैं तो यकीनन ये अमल आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा, और ये कम अज़ कम आपके लिए 1 साल तक काफ़ी होगा। और फिर अगले साल आप इसको दोबारा कर लें। तो यानी ये एक ऐसा अमल है जो कि इंतहाई आसान है, और इसको 1 मरतबा कर लें तो पूरे साल तक इसकी तासीर बाकी रहती है। वो अमल क्या है? आपने सबसे पहले 2 रकअत नमाज़ हाजिर पढ़नी है, और उसके बाद आपने 92 यानी 92 मरतबा सल्लल्लाहु अलैका या मुहम्मदु नूरुम मिन नूरिल्लाह, ये दुरूद पाक आपने पढ़ना है। और उसके बाद आपने 3 अल्लाह ताला के नाम पढ़ने, अल्लाहु हाफिजुन, अल्लाहु नासिरुन, अल्लाहु सामदुन। इन तीनों नामों को आपने 313 मरतबा पढ़ना है। और फिर आपने 92 मरतबा यानी 92 मरतबा सल्लल्लाहु अलैका या मुहम्मदु नूरुम मिन नूरिल्लाह, ये दुरूद पाक पढ़ देना है। तो ये अमल आपका मुकम्मल हो गया। उसके बाद आप दुआ करें तो इंशाल्लाह कम अज़ कम 1 साल तक इसकी तासीर आपको मिलती रहेगी। तीसरा अमल जो आपकी खिदमत में मैंने पेश करना है वो ऐसे लोगों के लिए है कि जिनके घर से पैसे, माल, रुपया गायब हो जाता है, बेबरकती रहती है, पता नहीं चलता। आते पैसे बहुत हैं लेकिन जाते हैं तो उनका पता नहीं चलता कि कहाँ गए हैं। बाद दफ़ा घर से पैसे गायब हो जाते हैं, चोरी हो जाते हैं। तो उनके लिए बेहतरीन अमल है, आज के दिन का ये भी अमल है। और आज अगर आप इसको करेंगे तो सबसे ज़्यादा आपको इसकी तासीर मिलेगी। वो ये कि आपने एक नोट लेना है और उसके बाद आपने उसके ऊपर 15 का नक्श लिखना है, और 15 का नक्श आपने इस तरह आतिशी चारवा लिखेंगे। इस तरह के अगर आप सूरह कौसर के आमिल हैं तो वो पढ़ लें, सूरह कुरैश के आमिल हैं तो वो पढ़ लें, सूरह तारीक के आमिल हैं तो वो पढ़ लें, अगर आप सूरह मुज़म्मिल के आमिल हैं तो वो पढ़ लें। इनमें से कोई भी आप सूरत पढ़ेंगे तो आप इस नक्श को तैयार कर सकते हैं। अगर आप नक्शे 15 आतिशी के अगर आप आमिल हैं तो फिर इसका और ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। तो आपने जब 1 लिखना है तो आप 1 मरतबा वो सूरत पढ़ेंगे, जब 2 लिखना है तो 2 मरतबा पढ़ेंगे। नक्श में जो आप गिनती लिखते हैं, आदाद लिखते हैं, तो लिखते हुए जब 1 लिखेंगे तो 1 बार पढ़ेंगे, 2 लिखेंगे तो 2 बार पढ़ेंगे, 3 लिखेंगे तो 3 बार, 4 लिखेंगे तो 4 बार, ऐसे ही 9 तक आपने जाना है तो 9 मरतबा। और फिर उस तावीज़ के ऊपर, उस नक्श, उस नोट के ऊपर 786 मरतबा वही सूरत जो आपने पहले पढ़ी है, अगर छोटी है तो उसी वक्त ही पढ़ दें,
اگر بڑی یعنی سورہ مزمل ہے یا طارق ہے تو اس پہ آپ کے لیے رعایت ہے، بعد میں پڑھ لیں، لیکن آپ اس کو پڑھیں اور اس کے اوپر دم کر دیں اور پھر اس کو وہاں پہ رکھیں جہاں آپ کے گھر میں پیسے ہوتے ہیں، آپ رکھتے ہیں، تو انشاءاللہ کبھی آپ کے پیسے میں بے برکتی نہیں ہوگی اور آپ کے گھر سے پیسے چوری نہیں ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں گی، کیونکہ 3 اعمال ہیں جو آپ کی خدمت میں نے عرض کی ہیں۔ انشاءاللہ آپ اگر تینوں کرتے ہیں تو بہت باکمال ہیں، اگر آپ ان میں سے کوئی ایک بھی کریں گے تو آپ کو اس کا پورا فائدہ ضرور حاصل ہوگا۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔